ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، پہلی بار شہر لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک ایک سٹیج پر اکٹھے ہوئے۔ سٹیج تو ایک تھا لیکن کچھ الگ الگ نظر آ رہے تھے۔ مقصد ماڈل ٹاؤن کے متاثرین، 6 سالہ زینب کی زیادتی کے بعد قتل، نشانہ شریف برادران، اور آج شیخ رشید صاحب نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان نے اس کی دھمکی دے دی ہے۔ ناظرین، اس بار بھی طاہر القادری کی لاکھ کوششوں کے بعد ایک ہی وقت پر ایک ہی سٹیج پر 2 بڑی جماعتوں کے سربراہ عمران خان اور اکٹھے نہ ہو سکے، شاید اس لیے کہ ماضی میں ایک دوسرے پر خوب وار کرتے رہے۔ اعظم پاکستان یہ اب ایکس ہو گئے، سب ایکس ہو گئے۔ ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، وفاقی صاحب کا وفاقی وزراء، آپ کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے آج رات۔ کہتے ہیں حکومت اب عوام میں نہیں ہے، بنکروں میں ہے، تو خود کہاں بیٹھے ہیں؟ خود تو کچھ مہربانی کریں۔ ایک 7 سٹار بنکر آپ کے پاس ہے، اس سے باہر نکل کے قوم سے خطاب کیجئے۔ کسی نے آگے کان میں بتایا کہ وہ کیبل بند ہو گئی تو کیمرہ والوں 5 منٹ دے دو۔ پھر کسی نے کہا وہ بجلی والوں 2 منٹ میں بجلی کھول دو، اور وزارت اطلاعات والوں سن لو 2 منٹ۔ لیکن یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ آصف زرداری کے پیپلز پارٹی کے صدر ہوتے ہوئے تحریک انصاف کسی قسم کی ان سے الائنس کر سکتی ہے۔ چلے ناظرین، سیاست میں اس طرح تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر ان سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا سیاسی حریف نواز شریف ہیں۔ کیا اس احتجاج سے ماڈل ٹاؤن کہ ان 14 جاں بحق لوگوں کو انصاف ملے گا؟ اصل سوال تو یہ ہے، کیا زینب، کائنات، نور فاطمہ، عائشہ آصف، اسما جیسی ننھی بچوں کے قاتل اور گناہ گاروں کو خبردار وہ ہو جائیں گے؟ اس کے بعد ہماری بچیاں محفوظ ہو جائیں گی؟ مردان کے 3 سالہ آسما جو ہے، پھر سے میں اس کا ذکر کرتی ہوں، کیا اس کو بھی انصاف ملے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی پھر اس کو قتل کر دیا گیا؟ اور کیا حکومت بھی سنجیدگی سے ماڈل ٹاؤن سانحے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے سدباب کی دیکھے گی اور اس کا بھی ازالہ کرے گی یا نہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ سے سینیٹر جاوید عباسی صاحب، ڈی ایس این جی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ایم این اے، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، شازیہ مری صاحبہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اہم لیڈر ایم این اے ہیں علی محمد خان صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں پاکستان عوامی تحریک سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نور اللہ صاحب، اور غریدہ فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پورا دن اس کی کوریج کرتی رہیں۔ سب سے پہلے جی نور اللہ، آپ کی جانب آؤں گی، یہ بتائیے کہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے پاس چھوڑ دیا گیا ہے، تو کیا استعفے ہوں گے جس کے بعد احتجاج ہوگا، یا احتجاج ہوں گے اور استعفے اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کا جو دن ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر چند اچھے دنوں میں سے ایک دن ہے کہ ساری جو نیشنل لیڈرشپ ہے، تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں، وہ ایک کاز کے اوپر، ایک سٹیج کے اوپر جمع ہوئی ہیں۔ آج مال روڈ کے اوپر پاکستان کھپے، انقلاب اور نیا پاکستان جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور اس کا ایجنڈا تھا کہ اس جو ظالم اور قتل کرنے والے اور آئین اور قانون کے خلاف عوام کی جانیں لینے والے جو ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ آج کا بہت زوردار پیغام تھا جو آج مال روڈ لاہور سے مگر نور اللہ صاحب یہ بتائیے کہ فیصلہ اب کیا ہوگا؟ کیا استعفوں کی طرف معاملات جائیں گے؟ ہمیں ہماری ایک ایک چیز کے اوپر مشاورت ہو چکی ہے، ہم اپنی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، نہ ہم اب جذباتی ہوں گے، نہ ہم نے ایسے کو نعرے لگانے ہیں۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اگریشن ہوتا ہے، جارحیت ہوتی ہے۔ ہمارے اطمینان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ہم بہت مطمئن ہیں کہ یہ جو تو آپ جواب نہیں دیں گے میرے سوال کا؟ جی 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 بالکل نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا پوچھا آپ نے؟ میں نے کہا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ کیا استعفے کی طرف معاملات جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے، ہر اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی سوچ کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی آپشن
کیا جائے گا، ضروری سمجھا جائے گا، اس پر عمل بھی ہوگا. اور ہم تو پارلیمنٹ آج شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ تو خود وہاں پہ موجود تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے طاہر القادری صاحب کا جو ہارٹ ہے وہ جھٹکا ہے، اس کو ایک طریقے سے پکڑا نہیں. اس کی کیا وجہ؟ یہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی ایک ناکام کوشش ہے. وہاں بہت ہجوم تھا، سٹیج بہت بڑا تھا. ڈاکٹر صاحب جب اٹھے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، وہ پراپر کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا وہ ایکشن عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب اور ڈاکٹر صاحب مسلسل جو ہے وہ مشاورت میں ہے. ایک جو آج کے جلسے کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. غریدہ فاروقی بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود تھیں. غریدہ فاروقی صاحب، کیا یہ بات صحیح ہے؟ چونکہ جہاں تک ہمیں خبریں مل رہی ہیں بہت کشمکش تھی سٹیج کے اوپر، اور ہمیں یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ جس طرح ہی زرداری صاحب نے اپنی تقریر ختم کی تو پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی اٹھ کے چلے گئے. جی بالکل منیزے، متحدہ اپوزیشن کا یہ جلسہ اگر ایک اچھا ڈیسنٹ جلسہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور کارکنان کی اچھی خاصی تعداد تھی، جس میں حیرت انگیز طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کافی کارکن آئے ہوئے تھے. اور یہ بڑی خوشگوار حیرت تھی، نہ صرف میرے لیے بلکہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کے لیے بھی. پی ٹی آئی کے اور عوامی تحریک کے کارکن تو ہمیشہ ہی ان کے جلسوں کی رونق اور شان جو ہے بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے کارکنان اور خاص طور پہ سٹیج کی سامنے کی اگلی نشستیں انہوں نے آکوپائی کر رکھی تھیں. تو زرداری صاحب کا جب خطاب ختم ہوا اور اس دوران زرداری صاحب کے تمام خطاب کے دوران پیپلز پارٹی کے جالوں نے بھرپور جواب دیا، نعرے بازی کر کے، جھنڈے لہرا کے. لیکن جیسے ہی زرداری صاحب گئے تو پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان پنڈال سے باہر نکل گئے. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، مگر آپ مجھے پہلے بتا رہی تھی غریدہ، اگر اس کے بارے میں بتائیں کہ جب عمران خان صاحب سٹیج کے اوپر آئے تو ان کے لیے ایک سیٹ، ایک نشست تھی، وہ خالی رکھی تھی طاہر القادری صاحب نے، مگر انہوں نے اس کے اوپر بیٹھنا پسند نہیں کیا. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ جی بالکل، میں آپ کو بتا رہی تھی منیزے، جب پروگرام سے پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جہاں پر میں کھڑی ہوں سٹیج پہ، تو میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ پہلے زرداری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور قادری صاحب بھی یہیں بیٹھے تھے اور پیپلز پارٹی کے سب لوگ بھی یہیں بیٹھے تھے. تو جب زرداری صاحب اٹھ کے گئے تو یہاں پر ایک اور نشست رکھ دی گئی کہ عمران خان صاحب یہاں کے بیٹھیں گے. تو ایک طرف قادری صاحب تھے، بیچ میں سیٹ عمران خان صاحب کے لیے رکھی گئی تھی، اور ادھر اعتزاز احسن صاحب تھے. لیکن جب عمران خان صاحب آئے اور ان کو پتا چلا کہ ان کی سیٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ رکھی گئی ہے تو انہوں نے اس کا کافی برا منایا اور وہ اس پہ خفا بھی ہوئے. تو امیڈیٹلی عمران خان صاحب کی نشست جو ہے وہ سٹیج کے رائٹ سائڈ پہ منتقل کر دی گئی. یہاں تک کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ آ کر بیٹھے تھے، عمران خان صاحب نے ان کو بھی وہاں سے اٹھوا دیا اور اپنے پاس لا کر بٹھایا اور فواد چودھری صاحب کو بھیج دیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے بیٹھیں. غریدہ بہت بہت شکریہ، پورا دن آپ رپورٹنگ کرتی رہی، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو سب سے پہلے علی محمد صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ پارلیمنٹ میں جا کے استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں؟ آج عمران خان صاحب نے اس کا اندیا تو دے دیا ہے کہ ہم شاید یہ کر جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خان صاحب نے اسپیچ میں آپ کو جواب بھی دے دیا ہے کہ اس میں مشاورت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. سیاست میں استعفیٰ بھی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں صاحب کی جو جماعت ہے اس کو پارلیمان میں فری پیسج دینا شاید مجھے نہیں لگتا کہ مناسب وقت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں یہ جو ختم نبوت کا ایشو تھا، اس میں اگر ہم وہاں پہ نہ ہوتے یہ انہوں نے واپس ہونے ہی نہیں دینا تھا. لیکن انصاف کے لیے چاہے جو بھی قربانی ہو وہ دیں گے. بیسیکلی دیکھیں یہ ابھی ذاتی طور پہ پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہیں، اگر ضرورت پڑے مشاورت کے بعد تو پھر پارٹی دے سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے شیخ رشید صاحب نے تو خیر بہرحال دے دیا، ہمارا فیصلہ تو مشاورت سے ہوگا. ابھی تو اعلان کیا ہے، استعفیٰ پہنچا تو نہیں اسپیکر کے پاس. وہ تو شیخ رشید صاحب نے 2014 میں بھی اعلان کیا تھا. جی وہ اسی لیے میں کہہ رہی تھی ابھی صرف اعلان کیا ہے. ابھی تک جو پروگرام چلا ہے، ویسے اسے پارلیمنٹ کو فرق تو نہیں پڑے گا، ان کی ایک ہی سیٹ ہے، پارلیمنٹ گرے گی تو نہیں نا اسے فرق پڑتا ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے بہت چاہنے والے سنا جاتا ہے، اور میں ویسے آنیسٹلی دیکھیں آنیسٹ بات کرنی چاہیے، لوگ ان کو سنتے ہیں کیونکہ وہ عوامی آدمی ہیں، وہ عوامی بات کرتے ہیں. میں کھلے دل کا آدمی ہوں، مجھے اس میں کوئی عار نہیں محسوس ہوتا. جس کو اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے، اللہ کے در میں کوئی کمی نہیں ہے، اس آدمی کو اللہ نے عزت دی ہے، اور وہ تب دی ہے جب اس نے سچ بولنا شروع کیا ہے، جب سب سے دور ہوئے ہیں اور خان صاحب کے نزدیک ہوئے ہیں انہوں نے سچ بولنا شروع کیا. اچھا یہ آپ کے پروگرام کے والے سے میں ایک بات کر دوں، ابھی تک جو پروگرام چل رہا ہے خان صاحب کا ہاتھ نہیں پکڑا، کرسی ادھر رکھی کرسی ادھر رکھی، لوگ آئے. دیکھیں ایک سپیرٹ کو دیکھیں، ظلم ہوا، قتل و غارت گری ہوئی،
कोई सियासत करने ना इमरान खान आए थे, ना जरदारी साहब आए थे, उन्होंने कॉल दी कादरी साहब ने कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों चले गए कि भाई इस पे इंसाफ हो। मैं कहता हूँ ये लोग कहते हैं ना साजिश है, क्या कोई हुकूमत गिरी? कोई गिरी हुकूमत? कह रहे थे ना कि ये पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, हुकूमत गिराने आ रहे हैं, तो क्या गिरा है आज? मकसद तो यही था ना। अच्छा शाजिया साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये जिस तरह कह रहे हैं कि जी शेख रशीद साहब अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फर्क पड़ेगा, आप समझती हैं कि फर्क पड़ेगा चूंकि उनकी एक ही सीट है पार्लियामेंट के अंदर? देखिए मेरा एक पर्सनल व्यू तो ये है कि सीट जो है वो वोटर्स की अमानत होती है। यकीनी तौर पर ये फैसला जो है वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। और अगर जिस तरीके से मेरे भाई ने फरमाया कि पहले भी अगर उन्होंने ऐसा ऐलान किया और उस ऐलान पर अमल नहीं किया, तो ये देखना ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो आज के किए जाने वाले ऐलान पर अमल करते हैं या नहीं। तो उसके बाद ही हम कोई उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगेन मेकिंग एन अनाउंसमेंट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका फॉलो अप होता है नहीं होता, वो पता नहीं है हमें अभी। जहाँ तक सवाल पैदा होता है आज का, क्योंकि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, हमारे लिए तो आज दो अहम इवेंट्स थे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बदीन में थे। वहाँ पर एक बड़ा अहम जलसा था जिससे उन्होंने खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर नहीं। देखिए आज एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कारकुन की बरसी थी, जिसका शहीद फाजिल राहू, जिनका ताल्लुक MRD मूवमेंट में बड़ा गहरा रहा, वो कन्वीनर रहे एक ज़माने में जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ जो पूरी मूवमेंट थी उस हवाले से। तो उस शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए चेयरमैन ने यकीनन उनकी बरसी पर ही जाना मुनासिब समझा और वहाँ पर एक जलसा रखा गया। कुछ और है, चूँकि हमारी भी कुछ ज़राए होते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस जो टर्न लिया है पीपल्स पार्टी ने उससे ज्यादा खुश नहीं है। वो नहीं समझते कि ताहिरुल कादरी साहब के साथ जाके बैठना चाहिए। उनका ट्वीट है, आप ट्वीट पढ़ लें, उसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स। तो क्योंकि मैंने कभी उनको ताहिरुल कादरी साहब के साथ नहीं देखा, कभी भी नहीं, आज भी नहीं, उससे पहले भी नहीं। आपने तो आज हमें देखा ना, लेकिन आज पीपल्स पार्टी वहां मौजूद थी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जियालों के हवाले से उनका बड़ा क्लियर फॉर्मेट बड़ा अजीब था कि जी इस जलसे का जो आज दीगर जियाले हैं जो इस्लामाबाद में और लाहौर में, वो वहां जाएंगे और बदीन में एक जलसा है। तो हमारी दो एक्टिविटीज थी। एक एक्टिविटी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहां बदीन में एक बहुत बेहतरीन जलसा हुआ, और फिर यहाँ पर जो कादरी साहब ने मॉडल टाउन के लवाइकीन, उनके विक्टिम्स के लिए इंसाफ के तकाजे को आज जिस तरीके से आगे बढ़ाया, उसमें पीपल्स पार्टी ने आवाज बुलंद की है। और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी इस्तीफे के बारे में तो अभी आप सोच भी नहीं रहे ना। देखिए सोच तो हर ऑप्शन पे किया जा सकता है, लेकिन अब इस्तीफे पे सोचें या कुछ और सोचें, ये तो एक सोच है ना। ठीक है, देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस ओपन, देयर आर ऑलवेज अभी खुले हैं आपके लिए। जावेद अब्बासी साहब, आपने शाजिया मरी साहिबा को सुन लिया, वो कहती हैं कि ऑप्शंस इस वक्त खुले हैं। अली मोहम्मद साहब कहते हैं कि जी शेख रशीद साहब ने इस्तीफा दिया, इसका कुछ तो फर्क पड़ेगा। बलोचिस्तान में आपने देख लिया कि क्या हुआ, आप लोग कहते रह गए कि जी इसके पीछे आसिफ अली जरदारी है, मगर कोई खास ठोस सबूत सामने नहीं ला सके। तो किस तरफ जा रही है जी? आप समझते हैं कि सेनेट इलेक्शंस तक आप पहुंच जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहिबा ने ख़ुद ये बात कह कि मैं समझता हूँ कि बहुत क्लैरिटी कर दी कि ये जो सीट होती है, अमानत होती है जो अवाम इलेक्ट करके भेजते हैं, और इसमें रोज़ इस्तीफे नहीं देते हो। मैं पीपल्स पार्टी के बारे में इख्तलाफ रखने के बावजूद समझता हूँ कि वो सियासी अकीदा रखने वाली जमात है, वो इस सियासत को समझती है, वो ये जज्बात काम नहीं करती। ज़रूर वो अपोजिशन है, वो अपोजिशन करेगी, हमें बुरा बुला भी कहेगी, लेकिन उन्होंने मैंडेट का एहतराम किया है और उन्होंने मैंडेट को किया। वो समझे कि कल वो इस बड़ी जमात है, कल फिर उन्होंने इस मुल्क में इक़्तिदार में आना। आप मना रहे हैं कि इल्तिजा कर रहे हैं, सेट नहीं करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कोई प्रेसिडेंट ऐसा सेट नहीं करना चाहेंगे जिसमें कल उनके लिए खुद तकलीफ हो। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, इन्होंने कई दफा इस्तीफे दिए हैं, ये कई दफा खफा हुए हैं, कई दफा ये असेंबली से बाहर रहे हैं, फिर वापस आए तो इन्होंने सारे वो वाजिबात भी ले लिए, वो तनख्वाह भी ले ली है। शेख रशीद साहब ने कहा था मैं इस असेंबली का मुंह नहीं देखना चाहता, वो मैं इस्तीफा दे दिया, फिर आकर असेंबली में बैठ गए। तो ये मेरा ख्याल अपना ये रवैया मुझे लगता है कि अभी शायद जारी रखेंगे कुछ अरसे के लिए। मुझे क्या अल्लाह करे नहीं। जावेद अब्बासी साहब, आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैं ऐसे जो एक चोर को मुंतखब करे। उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा कि मैं इस पार्लियामेंट के ऊपर
دیکھیں یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا، جب انہوں نے دھرنا دیا تو انہوں نے کہا یہ چور اور ڈاکو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو جمہوری وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اور جمہوریت کی خواب جن کے لوگوں میں ذہن وہ پارلیمنٹ کو گالی دیں، پارلیمنٹ کے کہیں یہ چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ پہ اٹیک کریں۔ اور آج جب انہوں نے کہا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر ہر بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، کیا یہ میرے جو دوست ساتھی یہاں ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ اس کو اچھا سمجھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں؟ کیا کسی بڑے سیاسی رہنما کی یہ لینگویج ہونی چاہیے اپنی پارلیمنٹ کے متعلق؟ علی صاحب اگر وہ مسلم لیگ نون کو علیحدہ کر کے کہتے تو ٹھیک ہے، لیکن آج انہوں نے جب پارلیمنٹ کو لعنت مگر انہوں نے کہا جس نوعیت کی یہ کی پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ علی صاحب لیکن دو بات نہیں، انہوں نے کہا میں اس پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ کہا تو ویسے ہے، اگر جب کوئی شخص اس پارلیمنٹ کے بارے میں الفاظ کہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات کہی ہے؟ سینیٹر صاحب سن لینا، آپ دیکھیں ایک تو انہوں نے وہ پھر یہ اظہار کر دیا ہے کہ ان کے دل میں وہی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی پھر ان کو بچانے آئے جو 2014 میں بچایا تھا ان کو نہیں پارلیمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے وہ خیر اب اب ان کو کچھ خوش فہمی ہے تو وہ اور بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی عزت آپ بھی تو کریں آئین کے نا، تناظر میں اور آپ لوگ بھی جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں مولانا فیصلے صاحب کر لیتے ہیں، کی بات اپنی ہوگی، ہمارے اپنی لیکن اپنا عباسی صاحب جو بات خان صاحب نے کی تھی نا کہ کیا کریں چور کو، کیا کہیں چور کو کوئی چور صاحب کہیں، ان کی بات کا ثبوت تو سپریم کورٹ نے آپ کو دے دیا ہے، ایک صاحب کو باہر فارغ کر دیا ہے۔ کوئی سپریم کورٹ نے چوری کا نہیں کہا، لیکن انویسٹیگیشنز جو ہیں کسی وہ مولوی کے خلاف تو نہیں ہو رہی، کسی امام مسجد کے خلاف نہیں ہو رہی، ایک صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں جو گلی گلی پھر رہے ہیں، پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ تو خان صاحب کا مقصد یہ ہے، وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار ایک آدمی جس کو عدالت عظمیٰ نے کنڈیم کر دیا ہے وہ صادق نہیں، امین نہیں ہے، آپ لوگ جا کے اس کو صدر بنا رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ویسے ایسی کوئی مثال جو ہے وہ موجود نہیں ہے سینیٹر صاحب۔ ادھر ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہم صادق اور امین ڈھونڈ رہے ہیں، باہر قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پھر ان کو مارا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی انصاف کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے مگر پارلیمنٹ کے باہر اٹھائی جا رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج زرداری صاحب نے جب اپنی سپیچ کی تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کیا کہا نواز شریف صاحب کے بارے میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہ میں شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتا ہوں، کیا یہ کوئی عزت کا مقام ہے کہ اپنی دھرتی سے یہ بے وفائی کرے، اپنا ملک توڑے اور پھر کہے کہ میں شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتا ہوں؟ اور آپ کے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے کہ اس ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے، ان ملک کو خطرہ صرف جاتی امرا سے ہے، یہ جاتی امرا کے مجیب الرحمان ان سے خطرہ ہے۔ ناظرین، طاہر القادری صاحب نے بھی ایسا ہی کچھ کہا تھا اور اس سپیچ کا حوالہ دیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے آخر کیا کہہ دیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو سلوک میرے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، میں یعنی اس طرح کے سلوک جو ہیں وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اپنے اس غصے کو یا دکھ اور تکلیف کو کہیں ایسے پوائنٹ پہ لے جاؤں جہاں جو ہے میرے جذبات میرے اپنے بھی جو قابو سے باہر ہو جائیں، لیکن یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یا پاکستان کے تمام وزراء اعظموں کے ساتھ کیا ہے۔ جاوید عباسی صاحب، ہم جانتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو کیسے دیکھا جاتا ہے پاکستان کے اندر، تو آج جس طرح طاہر القادری صاحب اور زرداری صاحب نے تنقید کی ہے، ایک طریقے سے جائز بھی ہے؟ دیکھیں، جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور بڑے جلسے ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ورکروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ آپ نے میاں صاحب کی بات سمجھا دی ہے، اور اس پاکستان کی تاریخ رہی ہے اور اس پاکستان کی ایک ہسٹری ہے کہ یہاں الیکٹڈ وزیر اعظم کو لٹکایا گیا ہے، یہاں الیکٹڈ وزیر اعظم کو ملک سے باہر نکالا گیا ہے، یہاں حکومتوں کے بڑے مسائل آئے ہیں، یہاں جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس کے باوجود ان کے ورکروں کے ساتھ جو سلوک ہوا، تو یہ ایک ہماری ہسٹری چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ الیکٹڈ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے، اس مینڈیٹ سے زبردستی سے آپ تبدیلی لائیں گے، جس طرح بھی آپ نے بلوچستان کے اندر ایک کام ہوا ہے،
تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ خطرناک ہیں، خوفناک ہیں. ہمیں آج کون زبردستی سے وہاں پہ چینج لایا ہے بلوچستان کے اندر؟ دیکھنا چاہیے کس طرف کا اشارہ آپ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کوئی واضح ثبوت بھی تو سامنے نہیں نہ لاتے. کس طرح کا چینج آیا؟ کون لایا ہے چینج؟ آج آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقریر لاہور میں ہی کہہ دیا ہے کیا کہا؟ میں نے 6 مہینے پہلے دعا بھی دی ہے اور دوائی بھی دی ہے. اور انہوں نے دعا دینا کوئی بری بات تو نہیں ہے. آج آگے بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو پیرائے میں جس طرح بات دیکھیں آپ بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. میں نہیں کہتا، میں الزام کسی کو نہیں دے رہا، پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک سٹیبل حکومت کو، ایک جماعت کو توڑ دیا جائے اور اس کے ایم پی ایس کی لائلٹی چینج کر کے ایک نئی حکومت بنائی جائے اور اس ایم پی ایس صاحب کے ذمہ حکومت لگائی جائے جن کی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، تو آپ اپنے دل پہ رکھیں کہ کیا یہ جمہوریت کے لیے نہیں؟ تو یہ سارا کام زرداری صاحب نے کیا ہے؟ یہ سارا کام زرداری صاحب نے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ میں نے بالکل نہیں کہا، میں نے کہا کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، میں نے کہا کہ جس نے بھی یہ کام کروایا ہے یہ جمہوریت کی خدمت ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک تقریر، آپ ایک بات سن لیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اسلام آباد میں ایک تقریر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پاکستان میں رہیں گے، فلاں لوگ آتے جاتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا اس تقریر کے کیا نتیجے نکلے تھے. تو یہ چیزیں ہسٹری ہیں جس کی طرف اینٹ بجانے والی بات ہوئی تھی. سب کو سوچنا چاہیے. اچھا چلیں وہ پہیلیوں میں بات کر رہے ہیں، مگر آپ سمجھ گئی ہوں کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے کئی دفعہ باتیں کی ہیں کہ لوگ بڑی پہیلیاں جمہوریت کے حق میں اور کہیں اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، کہیں پھر جب آپ ان سے باقاعدہ جواب مانگتے ہیں تو پہیلیوں کی بات کرتے ہیں. میں تو حیران تھی اپنے نواز شریف صاحب کی جو فوٹیج چلائی ہے، وہ کہتے ہیں جو سلوک ماضی میں میرے ساتھ ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے. ان سے تو یہ پوچھا جائے کہ پاکستان میں الیکٹڈ وزراء اعظم جتنے بھی رہے ہیں ان کے خلاف ہونے والی سازشوں میں یہ کتنے شامل رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. اردو کی کہاوت ہے نا، 900 چوہے کھا کر آپ حج کو جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور ابھی میرے بھائی سینیٹر ہیں، نواز لیگ سے ان کا تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ اس ملک میں بالکل وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، اس ملک کے اندر وزیر اعظم کو جلا وطنی پر مجبور کیا گیا، اس ملک کے اندر ایک خاتون وزیر اعظم کے ساتھ جو کیریکٹر اسیسینیشن کی مہم تھی وہ چلائی گئی. کس نے کیا؟ نواز لیگ نے. جو کچھ نواز لیگ نے خود کیا اور جن سازشوں میں وہ شامل. میں مکمل کر لوں. شیخ رشید صاحب آج جن کے ساتھ زرداری صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ کیا کہتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں؟ وہ سب کو یاد ہے. میں کہتی ہوں جو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے غلط باتیں کرتے رہے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور آگے بھی کھائیں گے. میں یہ کہتی ہوں کیونکہ وہ جو اور آج بھی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو نام ان کے نام سے منسلک اس لیے نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو بلانگ کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دنیا عزت دیتی اور مانتی ہے ان کو. اور اگر یہ ایک چھوٹی حرکت نواز لیگ کرنے جا رہی ہے کہ ان کی تصویر ہٹا دے گی اور ان کی جو کنسرنڈ اس سے منسٹر ہے جو وضاحتیں پیش کر رہی ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ وہ واقعی اس پارٹی میں کتنے دن رہیں گی، ان کا اپنا ٹریک ریکرڈ ہے، تو معذرت کے ساتھ شہید محترمہ کا تعلق صرف پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، وہ پاکستان کی مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. And we should take pride in that. We all do. We all take pride. مگر علی صاحب ہم نے یہاں پہ پہلے بھی کافی وزراء اعظم کے اوپر یہ تہمت لگتی ہوئی دیکھی ہے کہ وہ باغی ہیں، کہ وہ غداری کی لگی نا جی، غداری، فاطمہ جناح، لمبی فہرست سیکیورٹی تھریٹ تھی نا. میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ بھی کیا اسی طرف جا رہا ہے میاں صاحب کے حوالے سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو مجھے نہیں پتا وہ کس ظلم کی اور کس سازش کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک یو شوڈ کم کلین، یو شوڈ ٹیل کہ ان کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بالکل میں برملا یہ کہتا ہوں کہ جو 99 میں ان کو ہتھکڑی لگا کے ان کے ساتھ جو کیا گیا دیٹ واز رانگ ود این الیکٹڈ پارلیمنٹیرین. لیکن کیا اس بات سے کوئی انکار ہے کہ یہی میاں صاحب تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سازشیں کرتے تھے؟ یہی میاں صاحب تھے جو اصغر خان، میں نہیں اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ میں یہ بات آئی کہ وہ مہران بینک سکینڈل بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف انہوں نے جو پیسوں کی گیم چلائی ساری. کیا یہی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 80s میں لانچ نہیں کیے گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں اب میں نظریاتی تھا نہیں، اب ہو گیا. میں بتا دوں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، لیڈر جو ہے نا، لیڈر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیڈر کو نہ لانچ کیا جاتا ہے، لیڈر کو نہ پلانٹ کیا جاتا ہے، لیڈر کو نہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے، لیڈر کو حالات اور عوام اپنا لیڈر بناتے ہیں. آج بھی اس ملک میں ایک لیڈر ہے
आप जाके देख लें, जिसके पीछे आवाम जाएगी वही लीडर अली साहब, होगा। माजरत के साथ मुझे तो वो वक्त भी याद है मैं जब ये जरूर राजीव कहना गांधी चाहता साहब यहाँ पे आए अभी थे देखिए, ये और यहाँ इशारों की पे बातें ना एस्टैब्लिशमेंट ने करें। बेनजीर साहब भुट्टो बैठे को मुस्कुरा नेशनल रहे हैं। सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया सेनेटर था, साहब कहा से था कि पूछें सीख कौन साजिश कर इंसर्जेंसीज रहा के है। पेपर्स दिए थे, मुझे वो भी वक्त नवाज याद है। शरीफ साहब की जमात ने खुद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे जो देखिए सियासी जमात कहते हैं ना खुद को, और ये आज ये बातें कर रहे हैं, तो क्या वो वक्त ये याद करेंगे और क्या ये कब खुद तस्लीम करेंगे कि जो कुछ इन्होंने माजी में किया आज ये अपना मेरा ख्याल है 1% इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। 1% इनको जो इनके साथ हुआ है मेरा ख्याल उसका आधा % भी नहीं हुआ है जो कुछ इन्होंने दूसरों के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया ना जी, मगर अब he has all the right to go back to Supreme Court. बात ये नहीं है कि इनके साथ हो या आपके साथ हो, नहीं किसी के साथ भी। देखिए सवाल ये है कि सियासतदान मानते असूल हैं पे खड़ा होता है, वो असूल क्या है ये मैं वो पूछूंगी। मुझे नवाज छोटा शरीफ साहब किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई उसूल नहीं है। नहीं वो तो समझा नहीं सकते, मगर क्या पीपल्स पार्टी भरा हुआ है ऐसे कामों से जो जो साजिशें और कंस्पिरेसीज का हिस्सा भी नहीं बल्कि खुद चलाते रहे ये मुहिमें लोगों के खिलाफ। मैं पिछली हुकूमत की आपको मिसाल देती हूँ, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो मेमो गेट और तरह तरह की चीजें काला कोट पहनकर ये अदालतों में जाते रहे, ये तो बड़ा करीब का माजी है, बहुत दूर का माजी तो बहुत है नहीं। लंबी शिकायतें हैं सारी सियासी जमातों की एक दूसरे से, क्या ये सारी एक पेज पे इकट्ठी हो पाएंगी? हमने आज देखा है कि जो ऑपोजिशन है स्टेज के ऊपर भी बिखरी बिखरी नजर आ रही थी, क्या मोमेंटम बना पाएंगी? और जब बात होती है इंसाफ की तो नाजरीन ब्रेक के बाद इंसाफ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मियां जावेद साहब, आप बात शाजिया मरी साहिबा की भी सुन रहे थे पहले। कोई तो वजह है कि आप लोग एक ज़माने में जब आप लोग खड़े हुए थे और आपके खिलाफ ये धरने हुए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ थी, आज आपके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी। मनीषा, हम सब भी तब भी पार्लियामेंट के साथ थे और आज भी हम पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं जी, और हम पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं। इसका अंदाजा आप हमारे स्ट्रगल से भी लगा सकते हैं। आप अपना जवाब का नहीं रहा और उस हवाले से बिलावल भुट्टो की ट्वीट भी आई है। हाँ, तो उसको उसी तनाजुर में देखें, इनके साथ ना जोड़ें जी। नहीं, ये मैं सवाल मुझसे पूछा है आपने जी, ये मुझे बड़ा खुशी हुई कि शाजिया मरी साहब भी हमारी नुमाइंदगी कर रही है और अगर वो भी मेरे बिहार पे जवाब दे दे तो मैं उस पर भी खुश हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये जो बात कहना चाह रहा था पुराने साथी है ना, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अपनी बात करें, हमारा क्या। हाँ, और जो आसफ अली पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इमरान मियां साहब और जरदारी साहब एक सिक्के के दो रुख। मैं इतना इस पे क्लियर हूँ जितना मैं इस पे क्लियर हूँ कि अल्लाह एक है। मैं इतना क्लियर हूँ कि आप इनकी टीम बी हैं, इतना क्योंकि आपके कामों से इनको मदद मिलती है। अगर हम इनकी टीम भी हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनका वर्स्ट नाइटमेयर हैं। अब वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आप बिखरी बिखरी ऑपोजिशन है तो इसका फायदा दे रहे नवाज लीग को। आज तो वाज़े हो गया है, बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट भी आ गई, उन्होंने कहा कि मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, मगर हम पार्लियामेंट का एहतराम पार्लियामेंट करते हैं। जी मियां साहब, जी दीजिए दीजिए। एक तो मुझे आप मियां साहब ना कहें, मैं मियां साहब नहीं हूं तो मेहरबानी अच्छा चलिए ठीक है। जावेद अब्बासी साहब, आप आज मुझे कहां ले गई हैं? इनको ये नाम नहीं मेहरबानी करें ताकि क्लैरिटी आ जाए। अच्छा चले सर, अभी तो सिर्फ जो है वो ज़रा गए और आपको मियां साहब का नाम ही पसंद नहीं। अच्छा चलिए, आप अपनी बात करें ना, वक्त की किल्लत होती है। नहीं, मैं हाँ, ये बात ये है जी कि देखें, ये अभी इमरान खान साहब आसफ अली जरदारी साहब के मुतल्लिक जो बातें करते रहे हैं, ताहिर अल कादरी साहब जो इनके मुतल्लिक बातें करते रहे, देखिए आज जमहूरियत हम आज भी उस पे कायम है। इतनी बड़ी जमातें आज कायम नहीं रहे और हम भी कायम है इस बात पे कि ये प्रो तालिबान है। हम भी कायम है, हम पता है हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आप लोग इकट्ठे मिलकर मुहिम के खिलाफ कैसे चलाएंगे? मैं बता दूं, लंदन से रिलेशनशिप में थे जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ थे, मांगी थी। हम तो तब भी एमएमए के साथ थे जब वर्किंग पार्टनर्स थे। इमरान खान साहब कहते थे हमारी आइडियोलॉजीज तो एक नहीं हो सकती। अगर ये तालिबान के ऑफिस खुलवा रहे हैं, हम तो नहीं कहते खुलवाएं, हम तो खिलाफ जी। अच्छा जावेद साहब, आपकी बात बीच में रह जाएगी, बात करें ना फिर आप। नहीं छोड़, ये मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। इनको कहेंगे बात करें, आप करना ही नहीं चाह रहे, आप सफाई देना ही नहीं चाह रहे उन लोगों की, मुझे लग रहा है जी। नहीं, मैं देना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने इस मुल्क को जमहूरियत में रखना है, अगर इस मुल्क में आइन होना है, तो इस मुल्क में अब इलेक्शन का साल है, इलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं सारे।
آپ سینٹ کا الیکشن سر پہ ہے، یہ ساری گیم جو کھیلی جا رہی ہے سینٹ کے الیکشن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کھیلی جا رہی ہے، یہ کیا اس سے فیڈریشن کا فائدہ ہوگا؟ جتنے بائی الیکشن ہوا ہے، قصور کا الیکشن ہوا ہے، کتنی بری طرح یہ ساری جماعتیں آ رہی ہیں، اس سے پہلے لاہور میں الیکشن ہوا، تو یہ جب الیکشن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ جب ووٹ کے ذریعے ہمارا مقابلہ نہیں کر، یہ اس سے راستہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی جمہوریت دس از امپورٹنٹ جاوید عباسی صاحب مقابلہ کریں، جو پارٹی جیت جائے اس کو اقتدار ملے اور وہ لوگوں کی خدمت اچھا سینٹ الیکشنز کے حوالے سے آپ جیسی خدمت کریں، آپ جیسی خدمت ایک تو سینیٹر صاحب کو میں بتا دوں، یہ سینیٹر ہے، یہ محمد علی صاحب جو ہیں یہ سینٹ کے الیکشن ڈسٹرب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اسمبلیوں کے ریزگنیشن سے سینٹ الیکشن پر کوئی پرابلم نہیں ہوگا، پنجاب اسمبلی یہ نہیں توڑیں گے نا تو سینٹ الیکشن ہو جائے گا، سو دیر از نو پرابلم۔ دو اسمبلیاں چلی جائیں تو یہ الیکٹرل کالج ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اسمبلیاں تب جائیں گی نا دیکھیں اول تو کسی سیاسی جماعت نے آج استعفیٰ اناؤنس نہیں کیا، ایک تو میں ان کو کلیئر کر دوں، دوسرا احتجاج ہمارا حق ہے، اور ماڈل ٹاؤن میں جو بلڈ بات ہوا ہے اور اس کی رپورٹ آنے کے بعد جو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تھی اس کی رپورٹ آنے کے بعد ہم اگر احتجاج کر رہے ہیں لوائقین کے لیے، ان کے وکٹمز کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کر رہے ہیں نا آواز بلند کرنے کی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جماعت نے تو چاہے ان کی ایک سیٹ ہو مگر انہوں نے استعفیٰ دیا تو ہے، تو کیا آپ کی اسمبلیوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اوور رول تو نہیں کر سکتے نا، استعفے آ سکتے ہیں فیبروری کے اندر، اس کے بارے میں سوچ وچار ہو رہا ہے۔ کہا کہ میں شیخ رشید کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا ہماری شورا میں، کور کمیٹی میں ڈسکس کیا جائے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے۔ لاسٹ منٹ رہ گیا ہے، میں ایک ایشو کی طرف آپ کی نظر گھمانا چاہتی ہوں، جو 3 سالہ اسما کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا تعلق آپ کے ہی علاقے سے ہے، مردان سے ہے، تو وہاں پہ تو پولیس پہلے کہتی رہی اور بات کو دباتی رہی کہ یہ نہ کہیں کہ جی یہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہیں ہماری بےزتی نہ ہو جائے، مگر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی کوئی واضح اس کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں آئی، آپ لوگ وہاں گئے نہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلے تو آپ اپنی معلومات درست کریں، واقعی کہ پہلے دن ہی ہمارے لوکل ایم پی اے گئے اور اس کے بعد اگلے دن میں خود گیا، آج ہمارے منسٹر عاطف صاحب گئے ہیں، ہمارے چیف آف جو ہیں آئی جی جو ہمارے ہیں صوبے کے، ان کا اس پہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس میں کچھ ملزمان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بچی کے لواحقین ہیں وہ اس وقت فی الحال سیٹسفائیڈ ہیں پولیس کی انویسٹیگیشن سے، کچھ 2-1 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ وہ